الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ وردی علماء کرام، واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز and the students, I was told that I have to deliver speech here on Mirajun Nabi, and before I come here, everything in regard to Miraj has been said. So there is no benefit of repeating the same. Everyone is saying two speeches already been on Miraj. So it is not possible that I say anything on this issue. That is why I have changed my subject here. And I call your attention to that one. Here we see that I have come from a long distance. I want to call your attention, to draw your attention to why in these days the next generations are not obedient to their parents. والدین کی تابعداری نہیں کر رہے لوگ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میرا یہ موضوع ہوگا، کیونکہ معراج النبی پر ماشاء اللہ 2 تقریریں آپ کے سامنے مفصل ہو چکی، اینڈ اٹ از سفیشینٹ۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات پر کچھ عرض کرتا ہوں کہ اولادیں ماں باپ کی نافرمان کیوں ہو رہی ہیں۔ Do you agree with me if I say something on this issue? Yes. This is the burning question of the time. And میں آپ سے اس وقت یہ عرض کروں گا کہ ذرا میری بات کی طرف ذرا توجہ کریں، غور کریں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ We have to realize and we understand on each step of our life, where do we live? We are living in England. And England is known all over the world as a center of education, especially secular education. ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور انگلینڈ کی شہرت اس پر ہے کہ یہاں سیکولر ایجوکیشن، دنیوی تعلیم، سائنس کی تعلیم کے چراغ جلتے ہیں، اور اتنی یونیورسٹیاں ہیں ماشاء اللہ کہ نوع انسانی کی خدمت ان ابواب میں کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملکوں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے لوگ اس ملک میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس ڈگریاں لینے کے لیے، تو سیکولر ایجوکیشن کا یہ سینٹر ہے انگلینڈ، اور یہاں یہ ہمارے نوجوان اس طرح توجہ کریں کہ دس از اے سینٹر آف دا سیکولر ایجوکیشن، اینڈ علماء ڈو ناٹ ڈیبار that you are not to be interested in secular education. We respect secular education, but there is another field of education, that is religious education. All the mosques and madaris are in favor of religious education more. But علماء کے خلاف یہ بات کہ علماء یہ سیکولر ایجوکیشن سے منع کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔
ان علماء سے پوچھیں، کوئی بھی سیکولر ایجوکیشن سے منع نہیں کرتا. تو رشتہ سیکولر ایجوکیشن اور ریلیجس ایجوکیشن میں کیا ہے؟ اس دنیا میں زندگی کا مدار کس چیز پر ہے؟ Here we live and we depend for our life on our on food. That is called غذا. And if we are irregular in any aspect of taking food, then we become sick, and then next stage is for dawa, medicine. We live here in this world on غذا, and when there is any irregularity in respect of غذا, then we seek dawa. On the same line, this world is based on secular education, and if there is any irregularity or misunderstanding in this field, then we need religious education. تو ریلیجس ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ دوا ہے، اور جو سیکولر ایجوکیشن ہے وہ غذا ہے. ہم غذا کا بھی انکار نہیں کرتے اور دوا کا بھی انکار نہیں کرتے. Are you with me on this point? بھائی یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکے گا. اور غذا میں جب کوئی بے قاعدگی ہو تو پھر دوا. تو سیکولر ایجوکیشن میں اگر کوئی بھی بے قاعدگی آئے اور کسی سے بھی کوئی شبہ آئے تو پھر اس وقت روحانی علم کی ضرورت ہے، جو وہی سے میں اثر ہوتا ہے، پیغمبروں سے اثر ہوا، اور خاتم النبیین کی امت ہے. پہلی بات میری یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارے میں، یعنی علماء کے بارے میں، یا جو لوگ مساجد اور مدارس میں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ اس دنیوی تعلیم کے مخالف ہیں، اس لیے یہ میرا صرف مذہبی تعلیم جو ہے اس کا راہ گرافتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں. میں اتنے علماء کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قطعاً سیکولر ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، اور جس طرح ہر علم کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ذرا ویری ڈیلیکیٹ پوائنٹ اینڈ ویری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از، یہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے نا. واٹ از دا ایفیکٹ آف سیکولر ایجوکیشن؟ یہ اگر آپ بات سمجھ لیں تو پھر یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہاں اولادیں ماں باپ کی نافرمان کیوں ہو رہی ہیں. ہر علم کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو سیکولر ایجوکیشن کی تاثیر کیا ہے؟ یہ بہت باریک بات ہے. میں اتنی دور سے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اس پوائنٹ کو سمجھ لیں. دیکھو عام باتیں میں کر رہا، ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. جس طرح آپ کہتے جی بنفشے کی یہ تاثیر ہے، تازہ ہوا کھائیں اس کی یہ تاثیر ہے، پانی صحیح پئیں اس کی یہ تاثیر ہے. تو سیکولر ایجوکیشن کی تاثیر کیا ہے؟ میں سائنس آف میڈیسن سے بات شروع کرتا ہوں کہ سائنس آف میڈیسن میں جتنے بھی طریقے علاج پہلے سے چلے آ رہے ہیں، تو ہر زمانے کے بدلنے پر جو نئے ڈاکٹر ہیں وہ پچھلوں کی غلطی نکالتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر کامیاب تبھی اپنے آپ کو سمجھے گا کہ جب وہ پہلوں کے بارے میں، کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، پہلے اینٹی بایوٹک کو لوگ اس طرح پیچھے جاتے تھے اور ٹیکوں کی اس طرح پیچھے جاتے تھے. اب جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جوں علم آگے بڑھ رہا ہے، جوں ترقی ہو رہی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے، اور میڈیسن کی لائن میں ریسرچ، دے آر میکنگ ریسرچ مور اینڈ مور.
تو سیکولر ایجوکیشن کا فیلڈ وہ سائنس میں ہو یا اکنامکس میں بھی ہو، جو اقتصادی تھیوریز ہیں ان میں بھی بدلتے ہیں. تو ہر بات کا سٹیج پہلے سے نہیں. اگر آپ لفظ بول دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات سمجھے ہیں. ہر بات کا سٹیج سائنس آف میڈیسن میں اور یہ سائنس آف ہیومینٹیز میں جو بات کا سٹیج ہے وہ پہلے سے اونچا ہوگا یا نیچا؟ اونچا. کیوں؟ اس لیے آج سے پہلے ہم جب بچپن میں تھے تو ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ جس شخص کو ٹی بی ہو جائے اب سوائے اس کی موت کے انتظار کے اور کوئی نہیں. لیکن سائنس آف میڈیسن نے اس میں بھی کنٹرول پا لیا اور اب اس مرض کے مریض جو ہیں الحمدللہ وہ اس طرح نہیں جاتے جس سے پہلے جاتے تھے. آج کل ان کے یہاں کیا ہے موضوع ٹاپک کہ اسی طرح کینسر کا علاج دریافت ہو جائے اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس مشکل پر بھی قابو پا لیں گے. تو سیکولر ایجوکیشن کی تاثیر کیا ہے کہ آگے بڑھیں اور پہلے کے بارے میں کہیں دیٹ واز انسفیشینٹ. mankind has been suffering from different hardships and diseases on this basis. تو تاثیر کیا ہے میڈیسن کی، سائنس آف میڈیسن یا کیمسٹری میں بھی اور فزکس میں بھی، ایسٹرونومی میں بھی، علم حیات میں بھی. جو جو ترقی ہو رہی ہے تو ترقی تبھی ہو رہی ہے کہ پہلوں کا نیچا اور اگلی ریسرچ جو ہے اس کو ویلکم. یہی ہے یا نہیں؟ اور ہمارے ہاں میں تقریباً 20 سال سے زیادہ وقت میں نے ڈگری کالجز میں ایجوکیٹ کرتے ہوئے بسر کیا ہے. تو ہمارا اپنا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو اگر اسٹوڈنٹ یہ سمجھیں کہ اب جو پروفیسر آیا ہے یہ تو پہلے سے بہت اچھا ہے، تو اس میں ہمیں کالج میں پڑھاتے ہوئے یہ ایک اچھی فضا قائم ہوتی تھی کہاں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم اچھے پہلے سے. تو سیکولر ایجوکیشن کی تاثیر یہ ہے کہ پہلوں پر تنقید ہو کہ وہ کافی نہ تھے، اب ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. تو سیکولر ایجوکیشن کی یہ تاثیر ہے نا، یہی کیا کہ پہلوں پر ڈاکٹر آئیں گے وہ پہلوں کہیں گے کہ وہ اس بات میں غلطی کر گئے، انسفیشینٹ تھے. اور جو اکاؤنٹنٹ آئیں گے وہ کہیں گے کہ پہلے جو تھیوریز تھیں وہ اتنی کھلی اور سفیشینٹ نہیں تھی جتنی اب آئی ہیں، اور اب ہم جو کر رہے ہیں ہم نے انسانیت کو ترقی دی ہے. اسی طرح کیمسٹری میں اور ایسٹرونومی میں بھی یہی ایک چیز ہوگی. تو آپ اگر میری یہ بات سمجھیں ہیں کہ سیکولر ایجوکیشن از بیسڈ آن دا پوائنٹ that early doctors and theorists in that line were insufficient on this subject, and now on the basis of new research we have arrived on the such conclusions کہ اب ہم ترقی پر آ گئے ہیں اور پہلے گئے. Are you understanding what I say? Are you with me what I raise the point? The points I raised before you, are you with me on this? بھائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں کہ سیکولر ایجوکیشن کی بنا اس پر ہے کہ پہلوں کی کمزوری نکالنا اور خود بڑھنا اور ریسرچ کرتے کرتے آگے جانا، اور اس میں یہ سکسیسفل ہیں. سیکولر ایجوکیشن کے سرکل سارے اس پر سکسیسفل ہیں. اب جب سیکولر ایجوکیشن کی بنا یہی ہے اور تھیوری یہی ہے کہ پہلوں پر تنقید، تو ہمارے نوجوان نسلیں جو یونیورسٹیوں میں ہیں انہوں نے جو سیکھا ہے وہ تو فن اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن غیر شعوری طور پر ان کے ذہنوں میں یہ تاثیر آتی ہے کہ پہلوں کو کہو کہ وہ نہیں جانتے تھے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں پہلا جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں جانتے. باپ بڑی محنت کے ساتھ دن رات کمائی کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، لیکن بچے کے ذہن میں ان یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں پہلا اثر یہ آتا ہے وہ میڈیسن میں کامیاب ہیں، اچھا ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور لائنوں میں وہ اسکالر بنتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہے،
لیکن غیر شعوری طور پر وداؤٹ انٹینشن ذہن میں یہ آتا ہے کہ علم ہے یہ کہ پہلوں پر تنقید کرو، تو پہلی تنقید شروع ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ جاہل ہیں۔ بھائی کوئی ماں باپ برا نہ بنائے میری بات کو، آپ میری بات کو برا تو نہیں بنا رہے کہ ہمارے بچوں نے تو ایسا نہیں کہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں، میں کہتے نہیں، دے ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس، لیکن سمجھتے ہیں، دے انڈرسٹینڈ، اٹ از دیئر کنکلوژن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، کہتے نہیں، تو ادب ہے نا۔ تو ان ملکوں میں جو سیکولر ایجوکیشن کے سینٹرز ہیں، انگلینڈ ہوا، امریکہ ہوا، اس کے مختلف اسٹیٹس ہوئیں، یہاں کے مختلف یونیورسٹیاں ہوئیں، ان میں یہ جو سیکولر ایجوکیشن میں ترقی ہے، وی آر ان اٹس فیور، وی آر ناٹ اگینسٹ دس۔ لیکن غیر شعوری طور پر اس میں یہ اثر آ رہا ہے کہ پہلوں کو برا کہو، پہلوں کو جاہل کہو، پہلوں کو ناقص کہو، انسفیشینٹ کہو، کمزور کہو، ان کی ویکنیسز اور ان کی جو ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، غلط نہیں، لیکن غیر شعوری طور پر انویزیبلی یہ جو اثر آ رہا ہے کہ پہلوں پر تنقید کرنی ہے، اس کا اثر آ گیا کہ پہلے ماں باپ کے بارے میں سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ جی وہ تو جاہل ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بھائی میں آپ کے اولادوں کو، نئی نسلوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو لفظ بولتا ہوں غیر شعوری طور پر، اس کا معنی یہ ہے کہ ناٹ انٹینشنلی بٹ ان انٹینشنلی وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ علم نام ہی اس کا ہے کہ پہلوں پر تنقید کرو، اور پہلے ماں باپ کو کہو کہ وہ یا کہو نا، سمجھو کہ وہ تو جاہل تھے، اور اس کے بعد ذرا ترقی کرے کہو کہ دادا دادی تو اور بھی جاہل تھے۔ جو دادا ہیں اور دادیاں، میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے برا نہ سمجھے اس میں۔ پہلا سٹیج کیا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسا سمجھو، اور پھر دادا دادی، اور جب آ جائے گی نوبت پر دادا پر دادی پر، اور ان کا تو نام ہی نہ لو، وہ تو جنگلی لوگ تھے، اور جنگلی لوگ تھے، ان کا تو نام ہی نہ لو۔ یہ ہے تعلیم، سیکولر ایجوکیشن۔ اور مذہبی تعلیم کیا ہے؟ مذہبی تعلیم اس کے بالکل الٹ ہے۔ مذہبی تعلیم یہ کہتی ہے کہ پہلوں کی عزت کرو، ان پر اعتماد کرو، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو، ان کی عزت کرو، اور ان کی بے ادبی حرام ہے۔ مثلا ہم کون ہیں؟ آپ کہیں مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم حضور کی امت ہیں، ہم حضور کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے دائرے میں رکھے اور امت کے حقوق پہچاننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم حضور کی امت ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم آیا سائنس کا، وہ کس پر بیس کرتا ہے؟ سائنس از بیسڈ آن ایکسپیریمنٹس، observations and drawing inferences, drawing conclusions۔ سائنس کا علم تجربات پر موقوف ہے نا، تجربات پر، تجربے ہوتے ہیں، تجربے طور پر تجربے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز پر اور زندہ انسانوں پر تجربے کرتے ہیں۔ تو سائنس کا دار و مدار، سائنس اور میڈیسن کا دار و مدار، اور سائنس اور ہیومینٹیز کا دار و مدار، اور ایسٹرونومی کا دار و مدار، اور کیمسٹری کا دار و مدار، اور فزکس کا دار و مدار کس پر ہے؟ تجربات پر۔ اور دینی علم کا دار و مدار ہے وہی پر۔ تو تجربات کی غلطی تو نکالی جا سکتی ہے نئے تجربات کی روشنی میں، لیکن وہی کی غلطی نہیں نکالی جا سکتی اپنے قیاسات اور خیالات وحیہ میں۔ دین کہتا ہے اور اسلامی تعلیم کہتی ہے کہ پہلوں کی غلطیاں جو نکالے ایمان سے گیا۔ کیوں؟ یہ علم موقوف ہے وہی پر۔ اور دنیوی تعلیم کہتی ہے کہ پہلوں کی غلطیاں نکالو اور ریسرچ کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔
یہ ٹکراؤ ہے ان ملکوں میں مجھے رہتے ہوئے کئی سال گزرے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ذہنی طور پر ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ کے نتیجہ میں ہم اپنی قوم کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں. اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ نئی نسل کو سنبھالنے میں ہے کہ ان کے ایمان کو بچایا جائے, اور ایمان نہیں بچ رہا جب پہلوں پر تنقید ہو. ہمارا دین چلا حضور سے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا چشمہ ہے. ہمیں دین حاصل ہوتا ہے انہی سے. قرآن بھی حاصل ہوا حضور سے, قرآن بھی حاصل ہوا, کلام اللہ کا ہے, لیکن ہمیں تو حاصل ہوا نا حضور سے. کیوں بھائی؟ اور سنت پھیلی حضور سے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا دین شروع ہوا, تو اس امت کی پہلی جماعت کیا ہے؟ صحابہ کرام. ان کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید نہیں کرنی. اور حضور نے خود بھی کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ساری قوم, ساری نسلوں میں, ساری ہماری قوم میں پہلے کون ہے؟ صحابہ. اور صحابہ کے بعد جو آئے ان کو ہم کہتے ہیں تابعین, تابع دار ہیں پہلوں کے. کن کے؟ صحابہ کے. تو صحابہ, تابعین, صحابہ پر تنقید کریں یا تابع داری کریں؟ بولو بھائی. آپ میری بات سمجھ رہے تو میں ختم کرتا ہوں, بند کر دوں, نہیں تو میری بات کا جواب دینا. صحابہ کرام کے آگے جو لوگ آئے ان کو حق ہے کہ ان پر تنقید کریں یا ان کی تابع داری کریں. تابع داری کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تابعین. کیا کہتے ہیں؟ تابعین. ان کا تو نام ہی رکھا گیا تابع داری والے. آج کل کے نوجوان یہ کہتے ہیں, نئی نسلوں کی یہاں کے, کہ جی جو اگلے آئے ان کا نام چاہیے تھا ناقدین, ان پر تنقید کرنے والے. ہم کہتے ہیں نہیں, ان کا نام ہے تابعین. Those who are in favor of their name as تابعین, I request them to raise their hands. بھائی صحابہ کے بعد جو لوگ آئے وہ ہیں تابعین. ان کو جب کہا جائے گا کہ نہیں اگلوں کو چاہیے ان کے ناقدین تنقید کریں, تو دین کی عمارت گر جائے گی نا. صحابہ پر تنقید کرنے والا اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ حضور کی پہلی جماعت جو حضور نے بنائی, اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. لیکن صحابہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں ان سے راضی ہوں, ان کی رضامندی بھی مجھے حاصل ہے رضوا عنہ. کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا, صحابہ سے اللہ راضی ہوا, اور وہ اس سے راضی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس میں خوشی ہے کہ میں ان کی رضا چاہوں. اللہ سے کو راضی کرنے کے لیے تو امتیں بڑھتی ہیں, قومیں بڑھتی ہیں, اللہ والے محنت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ قبول کرے. تو اللہ کی رضا تو سب ڈھونڈتے ہیں, لیکن اللہ نے خود ان کی رضا کو چاہا کہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا, ورضوا عنہ, اور یہ اس سے راضی ہوئے. تو ان کا کیا مقام ہوگا صحابہ کرام کا جن کی رضا خدا چاہتا ہے. ہر ایک صحابی کو عزت ملی رضی اللہ عنہ سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جب کہا کہ وہ مجھ سے راضی ہوں, کیا میں تم سے راضی نہیں؟ نعرہ تکبیر. میں توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ پہلی یہ جو امت ہے, آپ کون ہیں؟ کہیں ہم امت ہیں حضور کی. آپ کون ہیں؟ اور امت کس نے بنائی؟ حضور نے بنائی. حضور کے ذمہ جو فرائض تھے ان میں سے ایک یہ تھا یزکیہم, ایک جماعت بنائے جن کے دل پاک ہوں. تو حضور نے جماعت بنائی, اور اس جماعت کا پہلی جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام. کہو صحابہ کرام. پہلی جماعت کا نام کیا ہے؟ اب ان کے بعد جو آئیں ان کا نام ناقدین نہیں تابعین ہے. اور ان کے بعد جو آئیں ان کے بعد وہ بھی ناقدین نہیں, وہ تبع تابعین ہیں.
وَكَذَلِكَ كُلُّ طَبَقَةٍ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَهَا۔ اور یہ امت اسی طرح چلی آئی ہے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے اس امت میں، اور تھیورسٹ اسلامی سوچ کے، اسلامی قانون سازی کے، اسلام کی تعلیم کن تھیوریز کے ساتھ، کن فارمولوں کے ساتھ آگے بڑھی ہے۔ بڑے بڑے تھیورسٹ پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اگلے آنے والوں کہا گیا پہلوں کی عزت کرنی ہے، عزت عزت عزت۔ اور مدارس میں، دینی مدارس میں اور مساجد میں اسی بار محنت ہوتی ہے کہ پہلوں کی عزت کرنی ہے۔ تو صحابہ کی کہو عزت کرنی ہے، صحابہ کی بولو عزت کرنی ہے۔ It is expected of us and it is required of us to pay reverence and respect to صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں پیروی کسی ایک کی کرو، بے شک مثلا صحابہ کرام ہیں، ان میں اختلاف بھی ہوا مسائل کا۔ ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ ناف کے اوپر باندھے، ایسے بھی تھے جنہوں نے نیچے باندھے، اوپر باندھنے والے بھی اور نیچے باندھنے والے بھی۔ اب صحابہ کے اختلاف تھے تو ہمیں مسئلہ یہ بتایا گیا، اور میں آپ کو بھی یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ پیروی کسی ایک کی بے شک کر لو لیکن دوسرے کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ ہماری تنقید کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر ایک مختصر کتاب لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں تمہاری زبانیں نہ چلیں، وَنُكُفُّ أَلْسِنَتَنَا عَنْ ذِكْرِ صَحَابَةِ اللَّهِ بِخَيْرٍ۔ اپنی زبان بند رکھو۔ ہماری زبانیں صحابہ کے بارے میں تنقید سے کٹ چکی ہیں، پیروی کسی ایک ہی کرو، دوسرے کی بے شک نہ کرو۔ صحابہ ستارے ہیں اور ہر ستارے کی چمک اپنی اپنی ہوتی ہے، پیروی بے شک ایک ہی کرو، لیکن کسی کو برا نہیں کہنا۔ تو ہماری زبانیں روک دی گئی کہ حضور کے صحابہ جو ہیں ان کی ہم نے ان کی یعنی فالو کسی ایک کو کر لو لیکن کسی کو برا نہ کہو۔ صحابہ میں رفع یدین عند رکوع کرنے والے بھی تھے کہ رکوع کے وقت رفع یدین کریں، اور ایسے بھی تھے جو نہیں کرتے تھے، لیکن جو کرتے تھے وہ نہ کرنے والوں کو برا کہہ دو، نہیں کہتے۔ آپ علماء ہیں بتائیں، جو رفع یدین کرنے والے تھے وہ نہ کرنے والوں کو برا کہتے تھے؟ نہیں۔ نہ صحابہ نے کہا نہ تابعین نے۔ تابعین میں بڑے بڑے ائمہ علم ہوئے لیکن مجال ہے کہ برا کہیں کسی کو۔ آج اختلاف یہاں تک آ گیا کہ جو کرتے ہیں وہ نہ کرنے والے کہتے ہیں خلاف سنت، خلاف سنت، خلاف سنت۔ یہ بات پہلے دور میں نہ تھی، رفع یدین کرنے والے تو تھے پر نہ کرنے والوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ آمین اونچی کہنے والے تو تھے لیکن نہ آمین اونچا کہہ رہے وہ بھی تھے، ان کو وہ برا نہیں کہتے تھے اور ان کو یہ برا نہیں کہتے تھے۔ صحابہ کو کہا گیا یہ ستارے ہیں اور ہر ستارے کی چمک اپنی اپنی ہے۔ تو دینی تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ آپ میری بات یاد رکھیں، دینی تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ یو ہیو ٹو پے ریسپیکٹ ٹو یور اینسیسٹرز، ٹو یور فور فادرز۔ آپ نے عزت کرنی ہے پہلوں کی، یہ دینی سکھاتی ہے۔ اور سیکولر ایجوکیشن یہ بتاتی ہے کہ پہلوں پر تنقید کرنی ہے، ریسرچ میں آگے بڑھنا ہے اور نئی تھیوری سامنے لانی ہے، نئے فارمولے سامنے لانے ہیں۔ اسی میں انسانیت کی خدمت ہے۔ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ فکر گستاخ۔ ڈاکٹر اقبال وہاں کے بھی دینی تعلیم بھی رکھتے تھے اور دنیوی تعلیم بھی کے لیے بھی وہ آئے، لندن میں، جرمنی میں رہے، ان ملکوں میں۔ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے دنیوی تعلیم بھی دیکھی اور دینی تعلیم بھی دیکھی، تو اس نے کہا اس دنیوی تعلیم کو، ریسرچ کو کہا یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے لیکن ہے گستاخ، کہ یہ پہلو جو ہے کہ پہلوں کو برا کہنا ہے، پہلوں کی کمزوریاں نکالنی ہے۔ وہ فکر گستاخ جس نے اوریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، وہ فکر گستاخ کہ یہ بڑی audacious thinking of the affairs، کہ وہ فکر گستاخ
جس نے اریاں کیا فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ۔ جس طرح کسی کا آشیانہ درخت کے ساتھ لٹک رہا ہو اور ہوا تیز آ رہی ہو، ہوا گو تند تیز، لیکن ہوا تیز آ رہی ہو اور آشیانہ لٹک رہا ہو تو اب ہلتا، ہوا ابھی گرا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے سائنس کی ترقی کی، بات ختم کہاں کی؟ ہائیڈروجن بم بنا لیا۔ بات ختم کہاں ہوئی؟ ایٹم بم بنا لیا۔ تو وہ فکر گستاخ جس نے کہ مذہبی تعلیم کو بالکل قریب نہیں آنے دیا، اس کے بعد تاثیر یہ ہو گئی کہ انہوں نے وہ چیزیں ایجاد کی جس میں انسانیت آج پوری دنیا میں لڑت رہی ہے۔ جس طرح آشیانہ درخت کے ساتھ لٹکا ہو اور ہوا کم ہے، اس وقت امن اور چین کہاں ہے؟ نہ یورپ میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ ایشیا میں ہے، کسی جگہ امن نہیں۔ ہم سیکولر ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، بلیو وی آر ناٹ اگینسٹ سیکولر ایجوکیشن، اس کی اپنی جگہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن میں دین کے چراغ جلاؤ، ان کو روشن کرو۔ جب تک روشن نہیں کرو گے وہ نتیجہ پیدا کیا ہوگا؟ انسانیت خطرے میں۔ وہ فکر گستاخ جس نے اریاں کیا فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ۔ اور ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں کہا کرتے تھے کہ جی تعلیم کی ترقی کے لیے انگلینڈ جاؤ۔ اس وقت امریکہ کا چراغ اتنا روشن نہیں تھا، اور سینٹر آف ایجوکیشن اور ریسرچ ورک یہ برطانیہ سے جاتا تھا۔ پاکستان میں جب ہوں یا انڈیا میں، تو یہ برطانیہ وہ پاکستان کی کس جانب پر ہے؟ مغربی جانب پر ہے نا۔ تو مغربی جانب سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغربی جانب ہی۔ تو ڈاکٹر اقبال یہ سمجھاتے تھے کہ تمہیں جب سورج کے غروب کے وقت یہ سرخ روشنی نظر آئے تو کہا کہ یہ سرخی جو تمہیں نظر آ رہی ہے مغربی طرف، یہ ترقی نہیں، شفق نہیں مغربی افق پر، شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے۔ انسانیت کے لیے موت کا سامان ہے، اور خون کے دریا چل رہے ہیں، نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ جب آپ نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ قوموں کے غرق ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس طرف آپ آتے ہی نہیں، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے۔ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اب امن اڑ چکا ہے پوری دنیا میں، ہر ملک میں جس کے حالات دیکھو امن اڑ چکا ہے۔ تو سائنس نے جو ترقی کی، لیکن جب یہ روحانی تعلیم، مذہبی تعلیم، دینی تعلیم سے غافل رہے، بے پرواہ رہے، تو آگ ہی لگنی ہے نا، اور کیا ہوگا؟ یہ آگ ہی لگنی ہے نا۔ شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے، جسے فرنگی مکامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے کہ حرف محرمانہ۔ جو تھا نہیں ہے، جو پہلے تھا کچھ بھی، زمانہ جدید کہتا ہے، سیکولرزم کہتی ہے کہ اس کو مٹاؤ، جو تھا وہ چھوڑو، اب ہے نہیں۔ جو تھا نہیں ہے، اور جو ہے نہ ہوگا۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے کہ محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ قریب جو شخص بھی ایک نئی بات لے کر آئے، مثلا ایک شخص نے کہہ دیا پنجاب میں کہ میں پیغمبر ہوں، تو 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، ہی از لاسٹ آف دی پروفٹس، آفٹر ہم دیر از نو پروفٹ ٹو بی بورن۔ لیکن اتنے باوجود 1400 سال کی کاوش کے باوجود لوگ کچھ اس کے ساتھ لگ گئے یا نہ؟ کہ نہیں لگے؟ لگ گئے، وہ تھوڑے لگے کچھ بات، لیکن کچھ لوگ تو لگ گئے۔ اب کیا کہتا ہے اقبال کہ قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کہ نیا آدمی آ کر کوئی بات کرے، کہتے واہ 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 واہ، یہی بات کرنے والا ہے، اس کی بھی سن لیتے ہیں۔
قریب اتر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. تو زمانے حال سے بولا، کہتا ہے میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. جس طرح سرائی سے پانی گلاس میں ڈالو، سرائی سے پانی گلاس میں ڈالو تو ٹپ 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 گرتا ہے نا گلاس میں. تو زمانہ کہتا ہے کہ میری رفتار کیا ہے، میری رفتار کیا ہے، میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تصویر روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. تو دوستو، عزیزو، بزرگو اور بھائیو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ انگلینڈ یہ سینٹر آف ایجوکیشن ہے. ہمارے ملکوں سے، ایشیائی ملکوں سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے بھی اسٹوڈنٹ کے قافلے یہاں آتے ہیں. کیوں؟ یہاں سیکولر ایجوکیشن کے چراغ جل رہے ہیں، ترقیات ہیں. ہم ان کے خلاف نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان اور اسٹوڈنٹس جب اس تعلیم کو حاصل کریں، جب وہ اس تعلیم کو حاصل کریں تو ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم سے، دینی تعلیم سے، قرآنی تعلیم سے، سنت کے پھیلاؤ سے وہ غافل نہ ہوں. تو یہ فکر ان کو عطا کیسے کی جائے گی؟ اب ہم جب کبھی اپنے مدارس میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہمیں طالب علم ملتے ہیں وہ ان کاموں میں تو کوشش کریں گے کہ جس میں دماغ نہیں لگتا. مثلاً یہ ایک بات ذرا سنو، توجہ فرمائیں کہ حافظ ہونے میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ بار بار لفظ کو پڑھو. ایک طالب علم جو بار بار کہتا ہے اس کو ربک للملائکۃ اس کا، تو بار بار محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن دماغ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پاور ہے؟ کوئی بڑھتی ہے؟ نہیں. ہمارے دینی حلقوں میں جب یہ بات ہو گئی کہ تم نے دین میں محنت ان لائن میں کرنی ہے جن میں انڈرسٹینڈنگ نہ بڑھے، تو نتیجہ کیا ہے کہ دینی تعلیم کا وہ روشن پہلو جو سیکولر ایجوکیشن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور مغربی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے کہ سچائی اس میں ہے، سچائی اس میں ہے. اس ملک میں آپ حضور کی امت ہیں. اس امت کا نام پہلے صحابہ کرام تھا، پھر تابعین ہو گیا، پھر تبع تابعین، اور آپ بھی وہی ہیں. فرق کیا ہے؟ آپ 15ویں صدی کے ہیں، وہ پہلے تھے. لیکن آپ جب یہاں آئے ہیں ان ملکوں میں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ حضور کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی میں رکھے اور امت بنا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ ہی قبر میں اترنا نصیب کرے. تو آپ کے ان ملکوں میں نوجوانوں پر اور نئی نسلوں پر ادھر محنت کیوں نہیں ہوتی کہ ان کے دماغ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اونچا کی جائے؟ امریکہ میں ایک گستاخانہ فلم چلی، امریکہ میں گستاخانہ فلم چلی جس کے خلاف جلوس یہاں بھی نکلے اور ایشیائی ملکوں میں بھی نکلے، پاکستان میں بھی نکلے، انڈیا میں بھی نکلے، بنگلہ دیش میں بھی نکلے. جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں نکلے، امریکہ کے بھی کئی اسٹیٹس میں نکلے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں کے نوجوان جو اعلیٰ تعلیم رکھتے ہیں، سیکولر ایجوکیشن میں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے دماغوں کو معاف کرنے کے لیے ایسی باتیں حضور کے بارے میں اور حضور کی زندگی کے بارے میں اس طرح پیش کی کہ وہ تردد میں پڑ گئے. کیا یہ کیا ہے؟ ہمارے مسلمان اعلیٰ تعلیم والے حضور کے بارے میں اگر شبہات کا شکار ہو جائیں تو یہ ایمان پر ڈاکہ ہے یا نہیں؟ تو اس ایمان پر جو ڈاکہ پڑ رہے ہیں، اس ڈاکہ کے خلاف آپ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ حفظ بڑی دولت ہے، حفظ بڑی دولت ہے، لیکن اپنے بچوں کو اگر حفظ پر لگاتے ہو، مدارس میں بھیجتے ہو، لیکن کچھ ان پر بھی محنت کرو کہ ان کا دماغ حضور کی غلامی کے نشے میں اس قدر اٹھے کہ ہر شبہ کو جو حضور کے بارے میں یہاں کیا جا رہا ہے، خواہ امریکہ کی گستاخانہ فلم ہو یا یہاں کی لائبریریوں میں اسلام کے خلاف مواد ہو، کیا ان کا جواب دینا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور منہ توڑ جواب دینا پیس اور آرڈر میں رہتے ہوئے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پیس کو توڑو، امن کو توڑو، آرڈر کو توڑو. نہ، آپ اس ملک میں آئے ہیں پاسپورٹ کے ذریعے، اور پاسپورٹ کے ذریعے سے آنا ایک ہے کہ ہم سلو کے ساتھ آئے ہیں، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے. لیکن آپ اگر اپنے پیغمبر کے بارے میں اپنے اوپر فکر بھی نہ ڈالیں
سوچ ہی ہماری نہ ہو کہ ہمارے آقا کے بارے میں جو بے ادبی کی چیزیں پھیلا دیں ان کا جواب کنہوں نے دینا ہے؟ آپ نے تو دینا ہے۔ اگر آپ سے کہیں کہ جی آپ کیوں نہیں دیتے بچے کیوں؟ ہمارے بچے تو حفظ کر رہے ہیں۔ بھئی اپنے بچوں کو یہاں نماز پر لگاؤ، رمضان آئے تو تراویح پر بھی لگاؤ، یہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے، ریکوائرمنٹس میں ہیں۔ لیکن حضور کے نام پر، حضور کی صداقت کے نام پر، سچائی کے نام پر، قرآن کی عظمت کے نام پر یہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ ایمان کے ڈاکو ہر طرف کام کر رہے ہیں۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اب میں نام لے ہی لیتا تھوڑا سا، کہ ایمان ہمارے پر ڈاکہ ڈالنے والے اور غلط پٹری پر چڑھانے کے لیے یہاں قادیانی کام کر رہے ہیں اور خفیہ طریقے پر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، انکار سنت کے نام پر ہمارے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ سرکل ہیں انہوں نے خفیہ مدرسے قائم رکھے ہیں، دا سرکل آف ایجوکیشن، قرآنک ایجوکیشن، دا سرکل آف قرآنک ایجوکیشن، اس نام سے لوگوں کو مغالطہ دے کر قرآن کے گرد جمع کرتے ہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھاتے ہیں؟ اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہی وہ حدیث کے منکر بنا دیتے ہیں۔ تو اب جو حدیث کے منکر ہمیں بنا دیں ہمارے بچوں کو، وہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوئے نا ایمان پر۔ تو ایمان پر ڈاکہ کہاں کا؟ اور اس طرح ہماری سوچ ہی نہیں ہے بالکل۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ مجھے ان علاقوں میں، اسکاٹ لینڈ کے علاقوں میں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، تو الحمدللہ نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے کئی بیان ہوتے ہیں، تو میں ان کو اٹھانا چاہتا ہوں کہ حضور کی عزت کے نام پر اٹھیں، کام کریں۔ لیکن یہاں آپ کے ہاں بہت مدت ہو گئی، کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، تو دل چاہتا تھا کہ یہ جو اس ملک میں ہمارے نوجوان آئے ہیں اور ہماری نسلیں بسی ہیں، ان کو بھی میں کسی وقت جاگنے کی دعوت دوں اور کہوں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ اولادیں ماں باپ کی نافرمان کیوں ہو رہی ہیں، تو اس کا راز تو کھل گیا کہ آپ نے ایجوکیشن دلائی ان کو، ایجوکیشن دلائی سیکولر، یونیورسٹیوں میں وہ کامیاب ہوئے، عزت کی ان کو نوکریاں ملیں، انہوں نے پاؤنڈ خوب کمائے، لیکن محروم رہے تو دینی تعلیم سے۔ ان میں دینی تعلیم کو گھسیڑنے کا، دینی تعلیم کو ان میں داخل کرنے کا، ان کے ذہنوں میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرا یہ خیال تھا اس پہلو سے کہ میں کچھ اس پہلو سے آپ کے سامنے گزارش کروں گا، لیکن معراج کے نقطہ نگاہ سے۔ لیکن اس موضوع کو پورا ٹچ دیا جا چکا اور اس کے لیے بڑی مفید باتیں کہی ہیں مولانا نے بھی اور مولانا نے بھی، تو میں نے کہا کہ اسی کو میں دہراؤں کہ جی کیا انہی باتوں کو دہراؤں، اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جو باتیں پہلے جن کو ٹچ دے، ہر بات پوائنٹ کو ٹچ دے دیا گیا، تو جن باتوں کو پہلے ٹچ دے دیا گیا ہو سارے، تو انہی باتوں کو جو دہرائیں بار بار، تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز نے کہا کہ میں اس کا پازیٹیو آنسر دیتا ہوں، کیا کہ عاشق پیدا ہوتے ہیں، کہ حضور کے ساتھ کہ عاشق پیدا ہوئے، عاشق، ہاں حضور پر مٹنے والے، حضور پر مٹے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، قومیں عاشقی سے نہیں بچتی، ہوش کے ناخن لو۔ ہمارے مجلسوں میں یہ نعت خان حضور کی صفت و ثنا سن کر ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے بہت، لیکن اس میں عاشق زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تھنکر جو ہیں، سوچنے والے اور ان کا جواب دینے والے اور ان کی تہذیب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضور کی عزت کو اونچا کرنے والے نہیں نکلتے۔ کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر ہی وہی باتیں دہرا دوں جو کہی گئی، تو بھائی جو کہی گئی ہیں میرے عقیدے کے مطابق یہ ٹھیک ہے بالکل، تو مجھے کہنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی، بار بار دہرانے سے عاشق پیدا ہوتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، حضور کی شان ہوئی۔ تو سنو مولانا، اسی زمانے میں ہم نے یہ بات سنی تھی
کہ جی کئی بات ہوتی کہ جی فلاں مسجد میں وہ مسجد کن کے یہ عاشقوں کی مسجد ہے. تو ہم نے بھی سنا ایک کشش تو پیدا ہوتی ہے. تو میں نے بڑا غور کیا کہ قرآن میں اور حدیث کے پورے دفاتر میں 12-14 بڑی کتابیں حدیث کی، ان کو دیکھتے چلے جاؤ تو تلاش کرو کہ قرآن میں کہیں لفظ عشق ہے. یہ حافظ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، قرآن پاک میں کہیں لفظ عشق ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو یہ قوم میں کیسے آ گیا یہ لفظ کہ عاشق ہیں؟ ہم سمجھاتے ہیں دین کی بات، کہتے ہیں عاشق آ گئے، عاشق آ گئے. کوئی میں ان کے خلاف نہیں، لیکن بتاتا ہوں کہ قوم جا کدھر رہی ہے. اگر تو آپ پاکستان میں ہوتے اور کہتے کہ ہم عاشق ہو کر رہیں گے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اس ملک میں میں کہتا ہوں جوش میں نہیں ہوش میں رہو. خدا کے لیے جوش میں نہیں ہوش میں رہو. آپ نے یہاں یہ انداز اختیار کرنا کہ یہ کون ہے عاشق آ گئے، اور یہ وقت ہمیں بڑا مشکل سے میسر آتا ہے کہ آپ حضرات سے کوئی باتیں کریں دو چار اور اپنے جو دل میں کی جلن ہے اور پریشانی ہے اس کا کچھ اظہار کریں. لیکن جہاں جلسے میں تو وہاں نہ تو ہمیں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بعض ہماری ایسی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کے پورے دن کے سارے اوقات کے لمحے گنو کہ عاشقی کا اظہار کرنے میں وقت لگا ہمارا 10 گھنٹے اور دین کی بات 15 منٹ میں کافی ہے. بڑے بڑے مفکر رہنما آتے ہیں ہم دوسرے ملکوں سے، 15 منٹ 10 منٹ ختم. تو میں پھر عرض کرتا ہوں، میں نعت کے خلاف نہیں ہوں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن ہمیں جب احساس ہوتا ہے کہ ہم انگلینڈ میں ہیں جہاں سیکولر ایجوکیشن کے اثرات کے ماتحت اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہیں، ان کو سیدھا کہیں کہ ماں باپ کے فرمانبردار، وہ سنتے نہیں. پھر ہم ان کو انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ حضور نے جو امت بنائی اس کے وفادار رہو، صحابہ کے اور تابعین کے وفادار رہو، اور تم تبع تابعین کے وفادار رہو، تم مجتہدین کے طرفدار رہو، اور محدثین کے تابع دار رہو، فقہا کے تابع دار رہو، اولیاء اللہ کے عظمت گزار رہو. تو ہم تو منتیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے دین میں پہلوں پر تنقید کی اجازت. اگر وہ ہمارے ماحول میں آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے پہلوں کا ادب کرنا ہے، اور اگر پہلوں کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں تھی، اس کی نہیں تھی، ابو حنیفہ یہ تھے، مالک یہ تھے، وہ تھے، تو اب یہ جو جذبہ ہو، یہ سیکولر ایجوکیشن کے زہر کی کاٹ کر سکے گا؟ بھئی یہ جو جذبہ ہے نا کہ ہم صحابہ پا ہو تو بھی تنقید کریں، وہ صحابی ایسا تھا، وہ ایسا تھا. ایک شخص کو میں نے خود سنا کہتے ہوئے کہ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رکوع میں جاتے رفع دین نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں یہ وہ غلط کرتے تھے. کیوں؟ تو خود میں نے سنا کہتے ہوئے کہ ان کا قد چھوٹا تھا، تو ٹھیکنے کو کیا پتا کہ حضور نے رفع دین کیا ہے. جو حضور کے ساتھ اس طرح رہے کہ حضور نے فرمایا کہ لو کنت مستخلفا احدا، اگر میں کسی کو بھی اپنا خلیفہ کرتا بغیر مشورہ کے تو میں عبداللہ بن مسعود کو کرتا. تو عبداللہ بن مسعود اس اونچے درجے کے ہیں کہ ان کو حضور نے ابو بکر عمر کے ساتھ تولا ہے. ٹھیک ہے، فضیلت ابو بکر عمر کی ہے، لیکن حضور نے ان کی بڑی عزت کی. اب یہ ٹھیکنے کو کیا نظر آئے کہ آگے رائزن کر رہے ہیں. توبہ. جب اس زبان پر تم آگو تو روحانی تعلیمات اور مذہبی تعلیمات نے جو ادب کا احساس پیدا کرنا تھا، جو پچھڑوں کا احترام پیدا کرنا تھا، تابع داری کا مفہوم بیان کرنا تھا، اس کا احساس دلانا تھا، وہ اب سیکولر ایجوکیشن کے زہر کی کاٹ کر سکیں گے؟ نہیں. نتیجہ کیا ہے کہ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں. تو اولادیں ماں باپ کی نافرمان کیوں ہیں؟ میں نے یہ جو موضوع بدلا ہے اس میں توجہ دلانے کے لیے
توجہ دلانے کے لیے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں معراج کا معذرہ میں اس کے حامی نہیں. تو اور یہ جو جذبہ عشق پیدا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ملا، اور حدیث میں بھی تلاش کی، حضور نے زندگی بھر یہ لفظ نہیں بولا. قرآن نے جو بولا ہے اور حدیث میں جو آیا ہے وہ لفظ ہے محبت. ہم کہتے ہیں حضور کی محبت، حتیٰ اکون احب الیہ، حضور کی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت. تو قرآن پاک میں محبت کا لفظ ہے، عشق کا نہیں. کیوں؟ محبت وہ درجہ ہے کہ ہوش قائم رہتے ہیں، اور عشق وہ درجہ ہے جس میں ہوش قائم نہیں رہتا. تو حضور سے بھی ایسی محبت کرو کہ ہوش قائم نہ رہیں. تو آپ اس ان ملکوں میں اسلام کا صحیح انٹروڈکشن و تعارف کرا سکیں گے؟ کیوں بھائی؟ نہیں. ہوش قائم رکھو، اور ہوش قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے ایک نصاب، میں چھوٹا سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری گزارش یہ ہے نمازیوں سے، مسجد والوں سے، دین کا نام لینے والوں سے، دینی روایات کو کاپی رکھنے والوں سے، اور نسلوں کے بارے میں یہ چاہنے والوں سے کہ دین باقی رہے، ایک گزارش ہے کہ پہلوں کا ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو. اور پیغمبروں کا بھی سنو. پیغمبروں میں ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، لیکن خاتم النبیین کی امت اپنی جگہ، ہمیں پہلے پیغمبروں میں سے بھی کسی پر تنقید کا حق نہیں. بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اگر کوئی آدم کا نام اس طرح لے کہ نہیں ہے نا یہ اگر کوئی آدم علیہ السلام کا نام اس طرح لے کہ کیا آدم سے غلطی نہیں ہو گئی تھی؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہو گئی تھی؟ کسی سے غلطی ہو جائے امتی سے تو اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا آدم سے غلطی نہیں ہو گئی تھی؟ ایسی بات کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں سنو، آدم کے بارے میں اس طرح بات کرنا اپنی غلطی کو سند دینے کے لیے، اپنی غلطی کو پختہ کرنے کے لیے آدم کا نام لینا، تو فرماتے ہیں شاہ صاحب اس سے ایمان کا خطرہ، ایمان ہی جائے گا. ان سے کہا گیا کہ قرآن میں کیا اس غلطی کا ذکر نہیں ہے؟ ذکر تو ہے، تو ایمان کیوں جائے گا؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں ہے. تو وہ طالب علم سوال کرتا ہے یا کوئی ملنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے ایمان جائے گا؟ فرمایا سنو، میں بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس قرآن نے آدم کی غلطی کو بیان کیا، کیا اسی قرآن میں وہی نہیں کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی؟ کیا اسی میں نہیں ہے؟ وہ جی ہے. جب ہے تو آدم کا وہ جو کمزور پہلو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا فتاب علیہ، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی. فتلقى آدم من ربہ کلمات فاتمہن، آدم نے خدا سے کلمات سیکھے، ان کے ساتھ اسے توبہ کی. تو جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. تو جس قرآن نے ان کی خطا بیان کی ہے، جس قرآن نے خطا بیان کی ہے اس نے توبہ بھی بیان کی. تو اب آدم کا ذکر کرنا اس طرح، اس سے غلطی نہیں ہوئی تھی، اور توبہ کی طرف نہیں آنا. کیوں؟ خود نہیں نہ آنا، خود توبہ نہیں کرنی نا، خود بدنیتی ہے. اس لیے آدم کا ذکر کرنا اور توبہ کرنا اس سے ایمان جائے گا. ایک بہت بڑے عالم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نشاندہی کر دی ہے. اور ایک بہت دکھ دل سے کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان میں سے دو مردوں کا آپس میں یہ رابطہ، اس کو کہتے ہیں، یہاں تک کہیں کہ خلاف وضع فطری. وہ لفظ تو ٹھیک ہے،
لیکن اس کو اردو میں کام کہتے ہیں کہ لواطت، کہ زنا اور لواطت سے بچو. تو لواطت کا لفظ جب میں کبھی پڑھتا ہوں یا کسی زبان سنتا ہوں میں کام جاتا ہوں کہ یہ ایک پیغمبر کا نام تھا، لوط علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام تھا جس نے اس بری رسم کے خلاف پوری تبلیغ کی، اور تم اس کے نام پر یعنی اس بے شرمی کو اور بے حیائی کو لواطت، اور لوط کے نام پر ایک بہت بڑی فوج چیز جو ہے تم اس کو کہتے ہو. اس کو خلاف وضع فطرت کہو، مردانہ زنا کہو، کچھ کہو، لیکن لواطت تو نہ کہو، کیونکہ لوط نام ہے ایک پیغمبر کا. کیا آپ اخبارات میں اور رسالوں میں یہ پڑھتے ہیں یا نہیں لواطت کے؟ نہیں پڑھا کبھی؟ بولیے. اور لوگ تو ایمان باقی رہے گا جب لوط علیہ السلام کے، ہم تو کسی پیغمبر کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے، اور ہم پر الزام لگاتا ہے کہ جی یہ حضور کی عزت نہیں کرتے، بے ادب گستاخ. ہر کسی پیغمبر کے لیے بے ادبی کی جائے ہمارا دل تڑپتا ہے اس سے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مرزا غلام محمد پر جرح کرتے ہوئے کہا کہ مرزا غلام محمد نے دعویٰ نبوت کیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو عیسیٰ کی توہین کی ہے تو یہ سب و رسول من، کہ اس ایک اللہ کے رسول کی بے ادبی جو کی گئی قادیانیوں نے، تو کیا یہ خود مشکل ہو جائے کفر نہیں؟ تو شاہ صاحب کا ایک شعر مجھے یہ آ رہا، الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا خطوبا علمت ما لہن یدانی یسب رسول من اولی العزم فیکم تکاد السماء والارض تنفطران، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹے پیغمبروں کی بے ادبی پر. تو علماء دیوبند اس بات پر تڑپتے رہے کہ صرف حضور کی نہیں، کسی بھی پیغمبر کی بے ادبی نہ ہو. ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی حضور کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا نہیں. میں کہتا ہوں حضور کے ساتھ سارے پیغمبر بھی تنقید سے بالا. تو یہ بات پھیلانی کہ حضور کے سوا کوئی تنقید سے بالا نہیں، یہ غلط ہے. پھر اگلی بات سنو، صحابہ کرام بھی سارے ستارے ہیں، اور ستارے میں چمک کسی کی کم ہو کسی کی زیادہ، لیکن ملے گی روشنی، اندھیرا نہیں ملے گا. اور اس پر پوری پچھلی قوموں کے ساتھ ایک کر کے یہ ایک چارٹ ہے آپ کو جلسہ کے بعد، یہ انگلش میں لکھا ہے پورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے فقہ کا علم سیکھا وہ 12 ہیں. یہ 12 یہ ان کے نام اور ان کا فقہ میں کام. صحابہ فقہ کے بڑے بڑے ماہرین ہوئے 12، اور امت میں 12 بڑے بڑے مجتہد ہوئے، وہ ادھر ہیں. ہم اپنی قوم کو یہ سبق سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی گھر میں اپنی بچیوں کو بھی بیٹیوں کو بھی یہ تعلیم دو کہ ہم نے ادب کرنا ہے. یہ حضور کا اسم گرامی ہے، اس کا یہ علم کا ایک پورا شجرہ ہے، اور ہے دا ٹری آف نالج. دا ٹری آف نالج علم کا بھی ایک درخت ہے، اور درختوں کے گرد گھومتے تو ان کے بھی. دا ٹری آف نالج آف امام ابو حنیفہ ان ریگارڈ ٹو حدیث اینڈ فقہ. اور یہ امام صاحب کا نام ہے. یہ تو امام صاحب کے بعد بڑے بڑے محدثین آئے، یہ بخاری مسلم ترمذی سب نیچے ہیں آگے. وہ ان کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے آگے شاگرد ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کو دین کے بارے میں ایک عظمت کا احساس ہوگا کہ ہم جن کے پیراؤ ہیں انہوں نے علم حضور سے پایا، صحابہ سے پایا، ان کا علم مستند ہے. تو اب جذبات میں آ کر کہو کہ نہیں جی عاشق کسی کی نہیں سنتے، اس ملک میں عاشقوں کی ضرورت نہیں. اللہ کے نام پر محبت، اللہ انی اسألک حبک کا، اے اللہ تیری محبت مانگتے ہیں، وہ حب حبیب کا، اور تیرے حبیب کی محبت. یا انا نسألک حبک کا وہ حب من یحبک و حب عمل یقربنا الیک. اور قرآن پاک میں اس کی آیتیں جو ہے وہ میں پڑھوں تو ریپیٹڈ ہو رہا تو وقت ضائع اس میں ہوگا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں. دوسرا یہ بھائی میں نے پورے انگلینڈ میں نہیں پورے یورپ میں اور امریکہ میں بھی اس بات کی سزا لگائی ہے کہ ہمارے جو دینی تعلیم رکھنے والے ہیں، حافظ ہوں، عالم ہوں، وہ تو مبارک ہیں، لیکن سیکولر ایجوکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہیومینٹیز کے، ادبیات کے ہیں، فلسفے کے ہیں، تاریخ کے ہیں،
ان چیزوں میں ان تک اسلام پہنچانے کے لیے، اگر وہ ہم پاکستان سے آئے، انڈیا سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے یا یہیں کے پیدا ہوئے، اگر وہ ان میں آتے تو ان تک دینی کا علم پہنچاؤ۔ اس کے لیے میں نے ختم نبوت پر ایک کام شروع کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے مانچسٹر میں کہ ختم نبوت پر پورا سال میں ایک دن کانفرنس کافی نہیں۔ ہم نے پہلے کوشش کی ایک دن کانفرنس، مانچسٹر میں 16 یا 18 سالوں سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے، برمنگھم میں ہو رہی ہے، لندن میں بھی ہوتی رہی، لیکن ایک دن کافی نہیں۔ اب قادیانیوں کا اتنا تیز ہے کہ پورے سال کا، تو یہ اعلان ختم نبوت پورا سال سے روزہ اجتماع، کہ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ ہر انگریزی مہینے کے آخر میں جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کے لیے ملک کے کسی حصے سے بھی اگر سیکولر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہیں وہ آئیں، ان کے لیے رہنے کا بھی انتظام ہوگا، کھانے کا بھی انتظام ہوگا، اور 3 دن کیا؟ جمعے کی آخری شب، یہ جمعہ کا دن ہے، اس دن ایک ہی نشست ہے۔ کیوں؟ جنہوں نے آنا ہے اپنا دن ضائع کر کے نہیں آنا، چھٹی دے کر آنے کی ضرورت نہیں، آخری نماز پڑھ لیں جمعے کے ایک لیسن، 3 لیسن ہوں گے ان کے ہفتے کے دن 3 لیسن ہوں گے، ایک زور سے پہلے، ایک بعد میں، ایک عصر کے بعد۔ پھر اتوار کو ان کے 2 لیسن ہوں گے دین کے بارے میں، اور پھر واپسی۔ تو ہر مہینے میں اگر کوئی جماعت 8 10 کی 15 20 کی بھی آ جائے تو انشاءاللہ العزیز پورا سال۔ اور اس کے لیے میں نے، میری فکر نے اور میری سوچ نے مجھے اس بات آمادہ کیا کہ اپنے عوام کو اس بات کا منتظر نہ رکھو کہ پاکستان سے یا انڈیا سے عالم آئیں گے تو وہ ان کو ختم نبوت بتائیں گے۔ تو میں نے یہاں کے علماء سے درخواست کی بھائی یہیں کے عالم اس پر محنت کریں۔ جب ختم نبوت کا کام کرنا ہے ان ملکوں میں تو کیا یہاں کے عالموں کو نہیں کرنا چاہیے کہ باہر کیا کر سمجھائیں؟ تو یہ آپ کو یہ بعد میں پتہ ملے گا، آپ دیکھیں گے۔ اور زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم نے 30 سال سے یہ کام دعوت کی دین کہ امت کو یونٹی پر ہم جمع کریں، ہم یہ کام کر رہے تھے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ میں اس عمر میں بیماری کے دوران اتنی دور سے چل کر آیا، لیکن مجھے وقت بہت کم دیا گیا کہ میں اپنے باتوں کا اظہار کر سکوں۔ جو کچھ کیا اے اللہ اس کو قبول فرما، اور ان میں سے جن نوجوانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اگر ان میں سے کوئی ارادہ کرتے ہیں ہم دین کی تعلیم کے لیے، وہ ذہن بنانے کے لیے ختم کے ساتھ میں کام کریں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، اور تفصیلات اس میں آپ کو مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔